السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ہر دل عزیز چینل۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اچھا وکیل کون ہوتا ہے اور اس حوالے سے لوگوں کی سوچ کیا ہے۔ بیرسٹر اعتزاز احسن سے لے کر اب تک جو نامی گرامی وکلا ہیں ان میں اچھا کون تھا، تو اس حوالے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ پوری ویڈیو دیکھیے گا تاکہ آپ کو سب چیزیں معلوم ہو سکیں۔ کچھ سینئر وکلا بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں بحث چل رہی تھی کہ اچھا وکیل کون ہوتا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا جسے آئین اور قانون کی سدھ بدھ ہو وہی اچھا وکیل ہے۔ کسی نے کہا نہیں، اچھا وکیل وہ ہے کہ جس کے ججز کے ساتھ اچھے روابط ہوں۔ کسی وکیل کا موقف تھا کہ نہیں، اچھا وکیل وہ ہے جو عدالت پر وکلا تنظیموں کے ذریعے بالکل صحیح وقت پر دباؤ ڈالوانے کا ہنر جانتا ہو۔ سب اپنی اپنی کہانیاں اور رائے دیے جا رہے تھے، مگر ان وکلا میں سے جو سب سے سینئر ترین وکیل تھے وہ تاحال خاموش تھے اور سب کی سنے جا رہے تھے اور بار بار اپنی اینک اتارتے، اسے منہ کے دھوئیں سے صاف کرتے، مگر ابھی تک کوئی رائے نہیں دے رہے تھے۔ یہ بحث کافی دیر سے جاری تھی اور مسلسل ہو رہی تھی، مگر وہ سینئر وکیل تاحال نہ جانے کیوں خاموش تھے۔ انہیں لگ رہا تھا ابھی تک کسی وکیل کی رائے انہیں اچھی نہیں لگی تھی۔ ایسے میں ایک منحنی سے آواز سنائی دی، میں بتاتا ہوں کہ اچھا وکیل کون ہوتا ہے۔ سب وکلا کی نظریں اس کمزور، نحیف و ناتواں وکیل کی جانب مرکوز ہو گئیں۔ اس وکیل کی وضاحت دیکھ کر سب وکلا کو حیرانگی کے جھٹکے لگے، کیونکہ ایک تو بولنے والے وکیل کسی وکیل کے جونیئر تھے، دوسرا یہ کہ انہیں ابھی عدالتوں میں آئے اتنے دن بھی نہیں ہوئے تھے۔ سب وکلا اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سب نے ایک ساتھ اس پر یلغار کر دی، کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ اپنا لائسنس دکھاؤ۔ تو تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ جب سینئر وکلا بات کر رہے ہوتے ہیں ایسے میں خاموشی سے سنتے ہیں، اپنی بولی نہیں بولتے؟ مگر وہ منحنی سا وکیل اب بھی اپنے موقف پر قائم تھا اور بضد تھا کہ انہیں پتہ ہے کہ اچھا وکیل کون ہے اور کون نہیں۔ سب سینئر وکلا باری باری اسے جب مسلسل گلے پھاڑ پھاڑ کر ڈانٹ چکے تو ایسے میں سب سے سینئر وکیل جو اب تک خاموش تھے وہ آہستہ سے کھانسے اور گلا صاف کیا اور صرف اتنا کہا، چل بشیرے بتا دے سب کو کہ اچھا وکیل کون ہوتا ہے۔ اب سب کو سمجھ میں آیا کہ جس کمزور وکیل کو وہ کوئی ویٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے پلڑے میں سینئر وکیل نے اپنا سارا وزن ڈال دیا ہے، جس سے وہ سینئر وکلا جن کی رائے سامنے آ چکی تھی اب انہیں اپنی رائے سب سے کم تر محسوس ہونے لگی۔ تاہم وہ بھی متوجہ ہو گئے کہ آخر یہ منحنی وکیل کیا منطق رکھتا ہے اور کیا کہنے لگا ہے۔ وہ کمزور سا وکیل آگے بڑھا اور اپنی میلی کچیلی سی چائے کے داغوں سے اٹی پینٹ کوٹ اور پینٹ کو باہر نکالا اور اس سے شرٹ باہر نکالی اور سفید شرٹ کو پینٹ میں گھساتے گھساتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب وکلا اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ کون ہے کہ جس کو اتنا پتہ ہے کہ اچھا وکیل کون ہوتا ہے۔ کمزور وکیل کھڑے تو ہو گئے مگر خاموش کھڑے سب وکلا کی بجائے اس سینئر ترین وکیل کی جانب دیکھے جا رہے تھے جسے انہیں ان کی بات کرنے کی اجازت دی، اور وہ سینئر وکیل نے ان کو اجازت دیتے ہوئے کہا، شاباش، انہیں بتا دو اچھا وکیل کون ہوتا ہے۔ کبھی کبھی شاگرد استاد سے بھی بہتر رائے دے دیتا ہے، سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مجبوری میں ہی صحیح۔ سب وکلا کو اس کمزور کی بات سننا ہی پڑی، جس نے میلے رومال سے اپنا ماتھا صاف کیا اور کہنے لگا، اچھا وکیل وہ ہوتا ہے۔ ایسے میں اسے چھینک آ گئی، اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے اور بات آگے نہ بڑھ سکی۔ وہ وکیل دوبارہ سے اپنے جذبات جمع کرتے ہوئے کہنے لگا، اچھا وکیل وہی ہوتا ہے جو اپنے کلائنٹ سے فیس نکلوا سکے۔ اگر وہ فیس نہیں نکلوا سکتا تو وہ اچھا وکیل نہیں ہے، کیونکہ عدالت سے زیادہ موکل کو قائل کرنا ہی سب سے اہم اور عمدہ کام ہوتا ہے۔ اگر یہ کام کسی وکیل کو آتا ہو، بھلے اسے آئین و قانون کی تھوڑی بہت سدھ بدھ ہو، وہ کامیاب وکیل ہوتا ہے۔ اس منحنی سے وکیل کی بات سن کر سب وکلا ایسے اچھلے جیسے انہیں کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو، اور سب کے سب اس کو تعریفی انداز سے دیکھنے لگے، کیونکہ ان میں سے کوئی وکیل ایسا نہیں تھا جو اپنے کلائنٹ سے فیس نکلوا سکتا ہو، اور اب تک ان کے لاکھوں روپے پھنسے ہوئے تھے۔ سب سینئر وکلا نے ہاں میں ہاں ملائی اور ٹھنڈی سانسیں بھرنے لگے۔ اس پر سینئر ترین وکیل نے کہا کہ آپ نے وہ لطیفہ تو سنا ہوگا کہ قتل کے مقدمے میں ملزم کے والد نے اچھے وکیل کی تلاش شروع کر دی۔
اس دوران اس نے ایک وکیل کو اپنے بیٹے کی کیس فائل پیش کی۔ اس نے جائزہ لیا اور کہا کہ بتائیں کیا چاہتے ہیں۔ اس پر وہ والد بولے اپنے بیٹے کا مقدمہ لڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کیس فائل دیکھ لی ہے، بتائیں اس کیس کی کتنی فیس لیں گے؟ اس پر فاضل وکیل کہنے لگے ان کی دانست میں اس کیس کی فیس میں 10,000 سے زیادہ پیسے نہیں بنتے۔ اس پر ملزم کا والد غصے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا آپ کی فیس ہی اتنی معمولی ہے تو کیس کیا خاک لڑیں گے؟ یہ کہتے ہوئے چلتے بنے اور کچھ دن بعد اس وکیل کو پتہ چلا کہ قتل کے ملزم کا کیس ایک وکیل نے 5 لاکھ روپے فیس کی شرط کے ساتھ لے لیا ہے۔ اگلے ہی روز اس قتل کے مقدمے کی تاریخ تھی، فیصلہ ہو گیا اور ملزم کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ملزم کا وکیل اور والد کورٹ سے باہر آئے تو وہ وکیل ملزم کے والد کے پاس گیا جس نے کم فیس بتائی تھی۔ اس لیے اچھا وکیل وہی ہے جو آج کلائنٹ سے پیسے نکلوا سکے اور فیس لے سکے۔ اگر وہ فیس نہیں لے سکتا تو پھر ایسا وکیل اچھا وکیل نہیں ہے۔ بہت شکریہ، چینل دیکھتے رہیے، دوستوں کو بھی شیئر کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ بہت شکریہ۔